آپ حضرات کو کارگزاریاں سنانا شروع ہو جاؤں تو یقین کریں 2 گھنٹے لگ جائیں اور آپ حضرات کارگزاریاں سنتے سنتے آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے یہاں سے اٹھ کر جائیں۔ لاہور کے اندر ماڈل ٹاؤن کا علاقہ ہے، وہاں کے 2 بہنیں تھی، مختصر سی کارگزاری سناتا ہوں کہ 2 بہنیں تھی، دینی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، دونوں کالج کے اندر پڑھتی تھی۔ اس کالج کے اندر ایک قادیانی ٹیچر تھا جو کہ وقتاً فوقتاً اپنی قادیانیت کی تبلیغ کرتا تھا۔ ایک دفعہ ایسے ہی کلاس کے اندر بات چلی، چونکہ یہ دونوں بہنیں مذہبی گھرانے سے تھی تو یہ کہنے لگی کہ سر آپ ہمیں مذہب کے حوالے سے کوئی بات نہ کریں، آپ قادیانی ہیں، آپ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ تو وہ ٹیچر کہنے لگا کہ بیٹا میں جب بریک ہوتی ہے تو آپ مجھے دیکھتے نہیں ہو کہ میں لائبریری میں جا کے قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں؟ وہ کہنے لگی کہ جی سر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، تو بیٹا جب ظہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے تو میں آپ کے سامنے ظہر کی نماز نہیں پڑھتا؟ سر آپ پڑھتے ہیں۔ بیٹا میرے منہ پہ داڑھی نہیں ہے؟ سر ہے۔ بیٹا میرے سر پہ ٹوپی نہیں ہے؟ سر ہے۔ میرا لباس مولوی والا نہیں ہے؟ سر ہے۔ تو بیٹا تم مجھے کافر کیوں کہہ رہے ہو؟ عورتیں تھی، جب تک ہم ان چیزوں کو نہیں سیکھیں گے ہمیں معلوم نہیں ہو سکتا اس فتنے کے بارے میں۔ تو یہی وہ موقع تھا، ان دونوں بہنوں کے ذہن کے اندر سوالات پیدا ہونے شروع ہو گئے۔ اس کو موقع مل گیا، اس نے باتیں کی ہے، یار یہ مولویوں نے تمہیں ایسے ہی ہمارے بارے میں دھوکے میں رکھا ہوا ہے، ہم تو مسلمان ہیں، ایسے ہی مولوی ہمیں کافر قرار دیتے ہیں۔ خیر یہ دونوں بہنیں گھر میں آ گئی اور اس ٹیچر نے ان دونوں بہنوں کو اپنی جماعت کے لٹریچر پڑھنے کے لیے دے۔ اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو کافر ہوتا ہے اس کی لکھی ہوئی جو کتابیں ہوتی ہیں اس کے اندر بھی نحوست ہوتی ہے، اس کے اندر بھی پھٹکار ہوتی ہے، اس کے اندر بھی لعنت ہوتی ہے کہ جب انسان پڑھتا ہے تو اس کی دل کی نورانیت ختم ہوتی ہے۔ تو جب ان دونوں لڑکیوں نے وہ لٹریچر پڑھنا شروع کیا تو ان کے ذہن کے اندر سوالات پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ اس کے والد کو جب پتہ چلا تو اس کا والد پریشان کہ میری بیٹیاں بڑے عجیب عجیب سے سوالات کر رہی ہیں۔ انہوں نے ہمارے ایک استاد ہے ان کو فون کیا کہ میری بیٹیوں کے پاس آ کر ان سے کچھ بات چیت کرے، ان کے بارے میں علاقے کے اندر، ہمارے گاؤں کے اندر، ہمارے قرب و جوار کے اندر مشہور ہو گیا کہ یہ لڑکیاں دونوں قادیانی ہو گئی ہے۔ تو ہمارے استاد آئے، پردے میں بیٹھ کے ملاقات کی، ان سے جب سوالات پوچھے تو انہوں نے 1 گھنٹے کی ملاقات کے بعد اس کے والد کو بلایا اور کہنے لگے کہ آپ کی دونوں بیٹیوں کے جو عقائد ہیں وہ ایسے ہیں جیسے کہ قادیانیوں کے ہیں، لہٰذا آپ کی دونوں بیٹیاں دائرہ اسلام سے نکل چکی ہیں۔ تو یہ بندہ بڑا پریشان ہوا والد ان کا کہ یار میری بیٹیاں قادیانی ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو خیر اس نے کیا کیا، یہ کہنے لگا کہ میں ان دونوں اپنی بیٹیوں کو روضہ رسول پر لے کر جاؤں گا، وہاں پر جا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود پاک پڑھیں گے، محبت ملے گی، اگر ایسا ویسا کوئی مسئلہ ہوا تو ختم ہو جائے گا۔ خیر یہ گیا پاسپورٹ بنوانے کے لیے، پاسپورٹ دفتر میں جب گیا تو پاسپورٹ دفتر والوں نے نام دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ سر ان دونوں لڑکیوں کے نام کے جو پاسپورٹ ہے نا وہ 2 ہفتے پہلے ہم سے بن کے جا چکے ہیں۔ یہ بڑا پریشان ہوا، والد تھا تو اس کو شک ہوا کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ تو ہے۔ خیر اس نے اپنی دونوں بیٹیوں کو کہا کہ آج کے بعد تم کالج نہیں جاؤ گی، بس آج کے بعد تم نے گھر میں ہی رہنا۔ 6 مہینے تک یہ دونوں بہنیں گھر میں رہی، لیکن فون کے اوپر اس بدبخت اس کمینے کے ساتھ رابطہ رہا، وہ مسلسل ذہن سازی کرتا رہا، اور ادھر سے ان دونوں لڑکیوں نے والد کو بار بار اصرار کیا کہ بابا جان ہماری پڑھائی کا نقصان ہو رہا ہے، ہماری پڑھائی کا حرج ہو رہا ہے، ہمیں کالج جانے دیں، ہماری پڑھائی ضائع نہ ہو۔ خیر 6 مہینے کے بعد والد نے بھی کہا کہ بات پرانی ہوگی ہے، چلیں چھوڑیں، ٹھیک ہے جی کالج میں جائیں۔ 6 مہینے کے بعد یہ دونوں لڑکیاں، دونوں بہنیں جب کالج میں گئی تو پھر دوبارہ واپس گھر نہیں آئی۔ 1 ہفتے کے بعد بڑی بیٹی کی کال آئی اور کہنے لگی کہ بابا جان، اماں جان پریشان نہ ہونا، ہم اس وقت دونوں بہنیں لندن میں موجود ہیں اور ہمارے دونوں بہنوں کے قادیانیوں کے ساتھ نکاح بھی ہو چکے ہیں۔ والدہ نے جب یہ خبر سنی تو اسی وقت ان کو فالج کا اٹیک ہو گیا۔ بات سمجھ میں آگئی؟ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، نوجوان وہ ہوں اولاد ہو، نوجوان اولاد ہو اور وہ اس طرح چلی جائے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ تو والدین کے اوپر کیا گزرتی ہے، جو بڑے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس چیز کو بخوبی سمجھتے ہیں۔ ابھی اگلی بات سن کر آپ حیران ہوں گے کہ اسلام آباد کے اندر جو اسلامک یونیورسٹی ہے، میرے نوجوان ساتھی بیٹھے ہوئے اس چیز کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ اسلامک یونیورسٹی کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا میں جہاں کوئی کافر مسلمان ہوتا ہے تو وہ اسلام سیکھنے کے لیے اسلام آباد اسلامک یونیورسٹی میں آتا ہے، جہاں اسلام سکھایا جاتا ہے۔ چند سال پہلے ہمیں پتہ چلا کہ یہاں پر کوئی 3-4 لڑکیاں قادیانی ہو چکی ہیں۔
हमने जब उनकी तहकीक की तो तहकीक से मालूम हुआ कि ये मॉडल टाउन की जो 2 बहनें थी, उनकी मेहनत की वजह से यहाँ ये लड़कियां कादियानी हुई। आप दोस्तों सोच नहीं सकते, आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि ये ऐसा गंदा फितना है कि ये हमारे साथ, हमारी सफ़ों में, हमारे गांव मोहल्लों के अंदर, हमारे देहातों के अंदर, हमारी क्लास के अंदर, हमारी कॉलेज के अंदर, हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर, हमारी एकेडमी के अंदर ये लोग मौजूद होते हैं और खुदा की कसम ये 5-5 साल, 6-6 साल आपके साथ गुजार देते हैं, लेकिन अपना आप आपके सामने जाहिर नहीं करते। और जब तक आपको हर एतबार से अपने कब्जे में नहीं ले लेंगे, आपके ऊपर अपना जाल नहीं फेंकेंगे, और जब तुम उसके कब्जे के अंदर आ जाओगे फिर वो अपना जाल फेंकेगा, फिर वो अपनी असलियत दिखाएगा, फिर इनके जो है ना वो अखलाक पता चलते हैं। तो दोस्तों इस गंदे फितने से खुदा की कसम बचना बहुत ही जरूरी है। इस गंदे फितने से तब तक हम नहीं बच सकते कि जब तक हमें इन चीजों का इल्म नहीं होगा। आप दोस्तों ईमानदारी के साथ बताएं कि आज से पहले हमें इन चीजों का मालूम इल्म था? क्या हमारे जो दूसरे भाई इस कोर्स में नहीं आए उनको इन चीजों का इल्म है? अगर आप यही सवालात उनसे करें तो क्या वो इसके जवाबात दे सकते हैं? नहीं दे सकते। दोस्तों यही तो वो चीजें हैं कि जो कादियानी मेहनत करके हमारे वहां पर पहुंचने से पहले मुसलमान भाई के पास पहुंचकर उसके ईमान के अंदर शक पैदा कर चुके होते हैं। बेहतरीन सदका जारिया हासिल करने के लिए इस वीडियो को शेयर करना मत भूलें। जज़ाकल्लाह।